السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 14 اکتوبر 2024 اور پیر کا دن ہے. تقریباً اکتوبر ختم ہونے کو ہے. آدھا اکتوبر گزر گیا اور چیزیں آگے جا رہی ہیں. کیا نتائج نکلیں گے, کیا کوئی ایڈوانٹیجز نظر آئیں گے, ساری چیزوں پہ آج گفتگو کریں گے. آپ پہلی تو 2-3 چیزیں ہیں. عمران خان صاحب کی ملاقات جو ہے, درخواست جو گئی ہے, کیا اس پہ ملاقات ہو رہی ہے؟ اس سے پہلے جو میں نے اگر درخواست کی اس پہ گفتگو ہوگی. جسٹس دوراب پٹیل کا تجربے سے آج کل آپ جناب بلاول بھٹو صاحب کو ٹیمیں نکال کر دے دیتی ہیں. کبھی حضرت قائد اعظم کا, کبھی اس معاملے میں چلیں اس پہ بات ہوگی. فافل نے آئینی عدالتی جو کیا عدالت کے قیام کے حوالے سے بات کی ہے, کیا حمایت کر دی ہے. مولانا فضل الرحمان نے 15 اکتوبر کے کانٹیکس میں جو احتجاج مؤخر کرنے کی کہا ہے. سندھ کے خواتین کے ساتھ جو بدترین تشدد کیا گیا ہے اس پہ کوشش کریں گے گفتگو کرنے کی. اور ایک شخص جو کی کہانی جو پوری پی ٹی آئی کی عکاسی کرتا ہے اس پہ بات کریں گے. پہلے تو آپ کے سامنے میں بتاتا چلوں رجسٹرار سپریم کورٹ کے حوالے سے اپنا پہلے تو ایک اور بات بتاتا چلوں. لاہور کراچی بار ایسوسی ایشن جو ہے وہ باقاعدہ احتجاج کر رہی ہے اور پرامن ایک 15 تاریخ والے دن ہی باقاعدہ ایک آل پاکستان لائرز کنونشن ہونا ہے کراچی بار ایسوسی ایشن کے زیر اثر اور انتظام میں. اور بڑی کلیئرٹی کے ساتھ چیزیں ساری سامنے آئیں گی. ہم نہیں مانتے, ہم کسی آئینی پیکج کو مانتے نہیں ہیں. وکلا برادری کھڑی ہوگی, لڑ رہی ہوگی, میدان میں ہے, میدان سے پیچھے نہیں ہٹنے والے. اور وکلا تحریک آلریڈی شروع ہو چکی ہے, وہ بار بار میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں کو, اور میری کوشش ہوتی ہے میں اب تک وہ سارا سچ آپ تک بتاتا چلوں. دوسری جو بات ہے, عابد زبیری صاحب کی درخواست جو ہے نا وہ 17 تاریخ کے لیے رکھی ہے. 14, 15, 16 3 دن جو شنگھائی ایس او سی ہو رہا ہے اس میں عدالتیں بند ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی بند ہے. راول پنڈی بھی سمجھ سے باہر ہے, وہ کیوں بند کیا ہے؟ وہ ڈر اور خوف اتنا ہے عمران خان کا, شاید اسی لیے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے وہ کام کیا ہے. چلیں لیکن یہ تو سمجھ آ جائے گی آپ لوگوں کو بات کیا ہے. جو اصل جو بات میں نے سامنے رکھی ہے وہ ٹویٹ بھی بیک گراؤنڈ پہ میرا چل رہا ہے کہ جس میں کہا کہ رجسٹرار وضاحت دینا پسند کریں گے سپریم کورٹ کی کہ مجوزہ آئینی ترمیم دائر میری دائر کردہ آئینی درخواست کیوں مقرر نہیں اور اس پر اعتراض کیوں لگایا, اور جسٹس قاضی فیصل اس درخواست کو کیسے سن سکتے ہیں جب کوئی آئینی ترمیم کے براہ راست بینیفیشری. یعنی الٹیمیٹلی آپ نے صرف یہی نہیں ہے, آپ نے اب چونکہ یہ بات آ گئی ہے اس پہ دوسری بات جو ہے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران پارلیمان جو ہے نا پارلیمان کی اکثریتی قرارداد کے ذریعے پوری مدت کے لیے دوبارہ تعینات ہو سکیں گے. یعنی ایک دفعہ یہ آپ سمجھ رہے ہیں 3 ایکسٹینشن کا میں بار بار کرتا ہوں. ایک ایکسٹینشن جسٹس قاضی فائزہ کی وہ براہ راست کل آئینی ترمیم ہونی ہے, آئینی ترمیم کے براہ راست چیف جسٹس تعینات کر دیے جائیں گے. یہ باقاعدہ خواہش پہ ٹویٹ کروائے گئے ہیں یہ کہ جناب کہ کیا خوش قسمت آدمی ہے کہ پہلا بھی چیف جسٹس براہ راست, دوسرا بھی چیف جسٹس براہ راست. خوش قسمت آدمی نہیں ہے, بدقسمت انسان ہے اس طرح کا کہ جہاں عوام پسند نہیں کرتی ہے اور آپ اس کو اس طرح لے کر چلتے ہیں. اگر آپ واقعی چاہتے ہیں تو کیا مشکل بات ہے, پتہ چل جائے گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا. چلیں لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اور یہ آئینی ترمیم دوسری الیکشن کمشنر اور ممبرانس کو جنہوں نے اس پروٹیکشن کو, اس جعلی الیکشن کو, اس فراڈ الیکشن کو پروٹیکشن دینی, چاہے وہ جسٹس قاضی فائز صاحب یا چیف الیکشن کمشنر یا ممبران ہو, ان کو پروٹیکشن دینے کے حوالے سے تیاریاں یہ بھی ساری ہو رہی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اسی پہ عمل درآمد ہو سکے. آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے, اس آئینی ترمیم کے حوالے سے آپ کو کیا سوچنا ہے؟ آئینی ترمیم یاد رکھیے گا, اس پہ اب وکیل کھڑے ہیں. یہ آئین کو قتل کرنے کا مدرات ہے, ریپ کرنے کا, اور میں نے اس کا آسان حل رکھا ہے. میں نے رات ٹویٹ بھی کر دیا اور بیک گراؤنڈ پہ چل رہی بھی رہا ہے. آپ آئینی ترمیم کرانا چاہتے ہیں, آپ عوام سے ریفرینڈم کے ذریعے رائے لے لیں. عوام اگر مان جائیں گی پھر آپ آئینی ترمیم کر دیجیے گا. یہ بڑا آسان حل دینے لگا ہوں. لوگوں کا نظریہ بھی آ جائے گا کہ لوگ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں. لوگ تو بالکل نہیں چاہتے ہیں, لیکن چلیں اس کا یہ آسان حل آپ کے سامنے ہے. آئین کے آرٹیکل 48 کا صدر کا اختیار ہے, صدر آئے اور ریفرینڈم کرا لے. ریفرینڈم میں اگر قوم نے کہا تو مان لیں گے آپ کو. اور اس آئینی ترمیم پہ کراچی بار ایسوسی ایشن 15 تاریخ کو باقاعدہ ایک سیمینار کر رہی ہے, بیک گراؤنڈ پہ وہ بھی چل رہا ہے. انویٹیشن سب کو ہے, آئیں پہنچے
اور بھرپور کنونشن ہوگا. اور یہ یاد رکھیے گا آگے الیکشن ہے ہمارے اکتوبر میں سپریم کورٹ بار کے, اور ہمارے کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ جیت رہے ہیں. آسما جہانگیر کے گروپ میں سے بھی بالکل ٹوٹل سپورٹ انہوں نے منیر کاکڑ کی کر دی ہے کہ آپ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کھڑے ہیں. اب فافن نے جو باتیں کی ہیں, فافن کا کیا اعتبار ہے, فافن کا کیا کنسرن, فافن کا کیا تجربہ, فافن تو الیکشن کرانے کے حوالے سے آئینی کام کہاں سے آ گیا آپ کے پاس, آپ کا کیا کنسرن. وکلا برادری ریجیکٹ کر چکے ہیں, تو وہ بلاول بھٹو ان چیزوں کو بڑا, شری رحمان نے بڑا اٹھایا جناب کہ 26ویں ترمیم بھی جو بڑی شفاف ہوگی. تو آئے ہم ریفرینڈم کرائیں, آئے میں کہتا ہوں آپ کو, میں مطالبہ کر رہا ہوں آپ سے ریفرینڈم کرانے کا. آ جائے ریفرینڈم کرا لیں, پتہ چل جائے گا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کا. بڑا باتیں ہو رہی ہیں سول سوسائٹی وغیرہ سب کو اعتراض نہیں ہے, اور اب بھئی اعتراض نہیں ہے تو کیا ہے, یہ تو سمجھیے گا. پھر وہ دلاب پٹیل کے حوالے سے بھی ذکر کرتے ہیں بلاول بھٹو صاحب, انہوں نے بڑا ذکر کیا کہ تاریخ ان لوگوں کے لیے ناگوار جو سمجھتے ہیں پاکستانی سیاست کا آغاز کرکٹ ورلڈ کپ سے شروع ہوتا ہے اور پاکستانی سیاست کا عروج عمران خان اور جنرل فیض کے انقلاب پر ہوتا ہے. یعنی اتنی پریشانی ہے بلاول بھٹو کو. 18ویں ترمیم 1977 کے آئین کو بحال کرنے کے لیے 30 سال لگے. کیا 30 سال لگے جناب, اچھا نہیں لگتا اس بات کو. آپ کو اگر نہیں پتا تاریخ کا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے. 19ویں ترمیم اور PC جج افتخار چودھری کی سیاست کے عدالتی فیصلوں کے نقصان کے دور کے 2 دہائیاں لگیں. 26ویں ترمیم اجلت میں نہیں کی جا رہی بلکہ یہ کافی پرسے ہو جاتی ہے. اجلت اور کیا ہوتی ہے, پکڑ کے بٹھایا تھا بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو کہ آج ہی کرنی ہے, کابینہ سے پاس ہو کے, اور کسی کو پتہ ہی نہیں. اب آئی نا نہیں ترمیم, اس پہ بحث ہو رہی ہے, ڈیٹیل ڈسکشن ہو. بلاول بھٹو صاحب آئے ریفرینڈم کرا لیں, ریفرینڈم سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کدھر جانا چاہتے ہیں, کدھر آپ کا ذہن ہے, کدھر آپ مائنڈ لے کر جانا چاہتے ہیں. کوئی دیر لگے گی. اور جو مرضی کہتے رہے, اب وہ نام لے کے آسما جہانگیر, اور یہ کیا کس بات کا بھی, کس نے کہا آسما جہانگیر یہ مانتی تھی آپ, اور کیا آپ ادھر ادھر کی باتیں تاریخ سے کیوں غلط باتیں کر رہے ہیں. اس سے حاصل تو کچھ نہیں ہوگا نا. 15 کے حوالے سے میں عمران خان صاحب کے جو ہے نا اس میں اسد کیسر نے بتایا, مولانا فضل الرحمان نے مؤخر کرنے کا کہہ دی ہے, اور انہوں نے کہا آئینی ترمیم پہ بیٹھے. انہوں نے کہا آئینی ترمیم کچھ پہ تو ہے, لیکن ہم بیٹھیں گے 17 تاریخ کو اور پھر فیصلہ کریں گے کہ آئینی ترمیم کب کرنی ہے, کس طرح کرنی ہے اور کیسے ہونی ہے. یہ بڑا ایک اہم سوال ہے, بہت ہی اہم سوال ہے. صرف یہی نہیں ہے, چیف جسٹس کے لیے کیا مسائل پیدا کرنا چاہتے ہیں یہ بھی سوچنا ہے آپ کو. اور وہاں اور اسد کیسر نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دیا. اور اس کا ایک اور حل بھی ہے, میں نے تو 11 تاریخ کو لکھ دیا تھا سیکٹری داخلہ کو, سیکٹری ہوم پنجاب کو, IG پریزن کو, اور ساتھ ساتھ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کو کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے. وہ میں باقاعدہ واٹس ایپ بھی کرتا ہوں, ای میل بھی کرتا ہوں, ان کو سروس بھی ہوگی. لیکن بیرسٹر گوہر صاحب نے اور اپنا صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے لکھا ہے ان سے ملنے کے لیے. تو ملنے میں حرج کوئی نہیں ہے. دونوں اگر کوئی عقل مند لوگ ہوتے تو علیمہ بی بی اور عظمیٰ خان صاحب کو, عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں لے کے جاتے تاکہ ملاقات ہو جاتی اور ساری جو تکلیفیں اور دکھتے ہیں. دوسری طرف پارٹی کیا تب کھل کے سامنے آ گئی ہے, کہہ دیا جو احتجاج میں نہیں آئے گا وہ پارٹی سے اپنے آپ کو فارغ سمجھے. یعنی اس حد تک بھی باتیں ساری سامنے آ گئی ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس احتجاج کو اس منطقی انجام کی طرف لے جایا جاتا ہے یا پھر لٹکتی ہیں باتیں. لیکن احتجاج اگر ہونا ہے تو وہ تو ہوگا. اور اگر عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی جائے, پارٹی کی بیشتر لیڈرشپ نے یہ مطالبہ رکھتی ہے, اگر ملاقات کروا دی جاتی ہے اور پھر جو ہے چیزیں جو ہے شاید بیک گراؤنڈ پہ چیزیں جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ کی طرف چلی جائیں یا رک جائیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے. ایک شخص جو ہے وہ خواجہ شراز کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہ 15 جولائی میں اپنی فیملی کو گھر نہیں رکھا. 20 دفعہ پولیس ایجنسیوں کے لوگ گھر میں ریڈ کر چکے ہیں, کاروبار سیل, بزنس داؤ پر ہیں, کئی دوست پابند سلاسل ہیں, اور مطالبہ یہی ہے کہ ضمیر کا سودا کر کے آئین کی ترمیم میں ووٹ دیں تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. اور بدمست ہاتھی جو ہے نا آئینی ترمیم تباہی و بربادی کر رہا ہے اس ملک کے ساتھ. ملنا کیا ہے کہ چند مفاد پرست ٹولوں کے لیے آپ ایک ایسا نظام لانا چاہتے ہیں کہ جس کی وجود کوئی نہیں ہے. تھر تھر کانپتی ہے, ٹانگیں کانپ رہی ہیں اس سارے پروسیس کے اندر. خدارا آئین کو اس کی اصل شکل کی طرف رہنے دیں, وہی بہتر ہے. پاکستان کو کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آئیں, آ کر علیحدہ بینچ بنا لیں, کورٹ آف اپیل کی طرز پر آپ چیزیں لے آئیں. لیکن آپ یہ کہیں کہ ایک علیحدہ عدالتی نظام بنایا جائے, وہ اس کو نہ ووٹ نہ ہم سپورٹ کرتے ہیں. آپ اپنے کچھ لوگوں کو فائدہ دینا چاہتے ہیں, جج بنانا چاہتے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی بات نظر نہیں آتی.
آئینی ترمیم بھی مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی، اور عمران خان بھی انشاءاللہ بہت جلد باہر آتے دیکھ رہا ہوں میں۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔